بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ولاگ اور پیج ہے 192، سیرت النبی جلد سوم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شبنم کی طرح پھولوں پہ روا، شبنم کی طرح پھولوں پہ رو اور چمن سے چل، اس باغ میں قیام کا سودا بھی چھوڑ دے۔ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ صحابہ کرام وفات نبوی کے بعد جب ان ایام سعادت کو یاد کرتے تھے، جب مدینہ کی گلیاں روح الامین کی گزرگاہ اور مدینہ کی در و دیوار وحی کے مطلع انوار تھے، تو ان کی آنکھیں اشک آلود ہو جاتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد ایک بوڑھی صحابیہ تھیں، ان کی ملاقات کو تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سبب دریافت کیا تو کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ سن کر ان صحابوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے وحی کی حقیقت کو اس قدر بلند کیا ہے کہ وہ نبوت کی مرادف ہو گئیں۔ دنیا کے دوسرے مذہب میں نبوت کی حقیقت یا تو سراسر مفقود ہے، اور یا یہ کہ اس کو انسانیت اور بشریت کے پرتوں سے اس قدر منزہ سمجھا ہے کہ اس کو الوہیت کا ہم رتبہ قرار دے دیا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ اعلان کی تاکید فرمائی، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ سورۃ کہف۔ کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی بھیجی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 1 نیکسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔